ایک مثال ہے، ایسی لاتعداد بے شمار مثالیں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ آئیے مجاز صاحب کے پاس چلتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے، آپ سے جاننا چاہیں گے مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں قرآن میں اللہ رب العزت نے یہی بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت تھے۔ جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو میں شروعات کرتا ہوں، سورہ ممتحنہ ہے قرآن میں، ایک 28ویں پارے میں شروع میں 60 نمبر سورت ہے، اس کی 8 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں لڑی، جن غیر مسلموں نے، اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ بھلا سلوک، احسان اور بھلے برتاؤ سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں ہر حال میں مخالفت کی بات کی جاتی ہے، وہ لوگ اس آیت پہ دھیان دیں۔ حالانکہ اس سے اگلی آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تمہیں صرف ان کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں، تمہیں گھروں سے اور وطن سے نکلوایا یا ان کی مدد کی۔ تو جو لوگ بھلے مانوس ہیں، سیدھے سادے، مطلب محبت والے لوگ ہیں، وہ غیر مسلموں میں، چاہے ہندوؤں میں ہوں، عیسائیوں میں ہوں، یہودیوں میں ہوں، مطلب ہمیں اللہ ان سے نہیں روکتا کہ ہم ان سے اچھا برتاؤ، دوستی کا برتاؤ رکھیں۔ پتہ نہیں یہ معاملے کہاں سے اس کے ہر حال میں ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد ہی دین کا دعوت تھا۔ اگر ہم ہر حال میں مخالفتیں کریں گے تو ہم دعوت دے ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے دعوت جو ہے دین کی وہ فرض عین ہے، اس امت کو برپا اس لیے کیا گیا ہے۔ قرآن میں اس امت کا مقصد ہی یہی بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اور اچھائی کی تلقین کرنے کے لیے آئے ہو۔ امت وسط کہا ایک جگہ تو قرآن نے، بیچ کی امت، بیچ کہتے ہیں پل کو، مطلب برج، اللہ اور بندوں کو جوڑنے والے۔ تو ہمارا جو مقصد یہاں مین آنے کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کا مین مقصد، حضور کے 24 گھنٹے اسی کام میں گزرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور وہی تڑپتے تھے۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ نے یہ تک کہا کہ اے نبی کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس چکر میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وہ جو تڑپ تھی، وہ جو لوگوں کے لیے کسی طرح سے آگ سے بچ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی آگ میں ذرا سا کوئی کتے کا بچہ، بلی کا بچہ یا کوئی بھی اور چوہا تک اگر جلتا ہوا دکھے تو آپ کو اندر سے گل گلی سی ہوتی ہے۔ بالکل ہمارے سامنے ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات، لیکن ہمیں پھر بھی نیند آ جاتی ہے، ہمیں بے چینی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایمان کی کیفیت کو نہ کے برابر کرتی ہے یہ بات۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہمیں یقین ہی نہیں ہے اس دوزخ پہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تو وہاں اس نیت سے کہ ہمارے بھائی ہیں، آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں کہا کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، اس کے بعد قبیلوں میں بانٹ دیا۔ آپ یہ دیکھیں تو یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں، وہ چاہے ایمان والے ہوں چاہے غیر ایمان والے ہوں، سب ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ہم اپنے بہن بھائیوں کو آگ کی طرف کس طرح جانے دیں؟ تو ہماری یہ تڑپ، ہماری یہ محبت، ہماری یہ لگن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ٹارگٹ بنا بنا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کا بہت احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں تحفوں کا لین دین ہو، آنا جانا ہو، ملنا جلنا ہو، مکس اپ رہتے تھے، تبھی تو دعوت دی جا سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں مجاز صاحب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، بھاری سا گٹھر تھا، اس نے اٹھا رکھا تھا۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں کہاں جا رہی ہیں؟ بولے کہ کیا بتاؤں، ایک ایسا شخص ہے یہاں جس کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میرا رہنا یہاں دوبھر ہے، میں اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہ رہی ہوں۔ خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لائیے اپنا گٹھر مجھے دے دیجئے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں آپ کی منزل تک۔ راستے بھر وہ بوڑھی عورت بکتی جھکتی جا رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے اس شخص کو کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے جھانسے میں آ جانا۔ خیر جب منزل پر پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھر نیچے رکھا، انہوں نے کہا بہت بھلے مانس ہو تمہارا نام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ وہ عورت ہکا بکا رہ گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گئی اور کہنے لگی کہ جو شخص اتنا رحم دل ہے، اتنا شفیق ہے، وہ نہ کاہن ہو سکتا ہے، نہ وہ مجنون ہو سکتا ہے، نہ وہ شاعر ہو سکتا ہے، نہ وہ ساحر ہو سکتا ہے، وہ صرف اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ جی ایسے تو بہت سارے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا روز ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، غیر مسلم بڑھیا۔ آپ یہ دیکھیں استقامت کا حال حضور کا، کم سے کم راستہ ہی بدل لیتے، راستہ تک نہیں بدلا۔ یہ جو روایتوں میں لکھا ہے کہ روز کوڑا پھینکتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور روز گزرتے تھے ادھر سے، اور جب وہ بیمار ہوئی ہے ایک دن کوڑا نہیں اس نے پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کیا کہ بھائی وہ کہاں ہے،
پتہ لگا اس کی طبیعت خراب ہے تو حضور عیادت کے لیے پہنچ گیا، اور وہ تڑپ گئی حضور کو دیکھ کے کہ جس شخص پہ میں روز کوڑا پھینکتی تھی، نفرت کرتی تھی. اور بھی بہت سارے صحابہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان میں آنے سے پہلے حد درجے کی نفرت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اب حد درجے کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک یہودی لڑکی کا ایک روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا. تو جب 2-3 دن وہ لگاتار نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوئی. حضور بھی اسے دیکھتے تھے کہ بھئی یہ مجھے دیکھنا آتا ہے روز. تو صحابہ کرام سے پتہ کیا کہ بھائی معلوم کرو کیا معاملہ ہے. تو اس کے گھر گئے تو پتہ لگا کہ وہ بیمار ہے. تو انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ جو تو اس کی طبیعت خراب ہے. تو حضور صحابہ کے ساتھ پھر اس کی عیادت کے لیے گئے. جا کے جو دیکھا تو وہ نزا کی سی حالت میں تھا، مطلب آخری اس کے لمحات تھے. تو حضور اس کے پاس بیٹھ گئے اور پھر اس کے والد سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے کلمہ پڑھ لے. تو اس کے والد نے پہلے تو سوچا، پھر بچے نے بھی اپنے والد کی طرف دیکھا. تو والد نے یہ کہا کہ جو یہ ابو قاسم صاحب کہتے ہیں آپ وہ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچے کو کلمہ پڑھوایا. دیکھیے صرف حضور سے محبت کی وجہ سے انہیں دیکھتا تھا اور حضور کو اس سے محبت ہو گئی تھی. روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھوایا، فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد حضور نے اس کی جنازے کی نماز پڑھوائی. نماز پڑھ کے جب پلٹے ہیں حضور تو پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ حضور یہ کیا بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کی جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی بھی جگہ نہیں ہے میں پورا پیر رکھ سکوں. تو یہ اس بچے کی محبت کی کیفیت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے گئی، پھر کلمہ پڑھوایا. اور بہت سارے فتح واقعات مکہ ایسے کی ملتے ہیں. مثال ہے مجاز صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام مشرکین مکہ جو کہ برس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا. جی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں سب اور کو معاف کریں. وہ سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ دیکھیں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. ایک شخص نے جواب دیا کہ آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم. حالانکہ اس ٹائم صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ یہ گھستے ہوئے مکے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج فتح کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. حضور نے انہیں خاموش کیا کہ نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے. تو رحمت للعالمین ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا قرآن میں اللہ نے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو حضور کی وصال کے بعد ابوبکر صدیق صاحب یہ پوچھنے لگے ایک دن حضرت عائشہ سے کہ عائشہ کیا میں تمام سنتوں پہ حضور کی عمل کر رہا ہوں، کوئی تجھے اندازہ ہے اس بات کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. حالانکہ یہ روایت کچھ ضعیف سی لگتی ہے لیکن ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا حضور کا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ابا حضور ویسے تو آپ ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں لیکن حضور مجھ سے کبھی کبھی حلوہ بنوا کے اس سائیڈ پہ جاتے تھے. تو وہ انہوں نے پھر وہی سنت تھا کہ ان سے حلوہ بنوایا، اس سائیڈ نکلے. جا کے آگے دیکھا تو ایک کھنڈر نما بہت پرانی سی کوئی بلڈنگ تھی، وہاں اندر گھسے کہ یہیں آتے ہوں گے حضور. تو وہاں ایک بڈھا پڑا ہوا کرا رہا تھا بہت ضعیف اور بہت بری حالت میں. اب یہ وہاں بیٹھے اور جا کے جو ہے سمجھ گیا کہ حضور انہیں حلوہ کھلانے آتے ہوں گے. اب انہوں نے جب ان کے منہ میں حلوہ دیا ہے تو وہ تڑپ گئے، کہنے لگے محمد نہیں رہے کیا. حضرت صدیق نے کہا کہ آپ تو نابینا ہیں، آپ کو تو دکھائی نہیں دیتا، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں محمد نہیں ہوں. تو محمد کو پتہ تھا کہ میری جبڑے نہیں ہیں، میرے دانت نہیں ہیں. وہ حلوہ پہلے جو تھوڑا سا کیڑا ہوتا تھا اسے منہ میں رکھ کے ملائم کر کے پھر میرے منہ میں دیتے تھے. اور وہ روایتوں میں بات لکھی ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ غیر مسلم تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا حال دیکھیے آپ کہ کہاں حلوہ بنوا کے لے کے جا رہے ہیں، منہ سے اسے ملائم کر کے پھر منہ میں. تو وہ لازمی بات ہے، ان چیزوں کا تو اثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو آپ واقعہ سنا رہے ہیں. آج کے ماحول کی طرف آتے ہیں مجاز صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشترکہ تہذیب و ثقافت میں جیتے ہیں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہر طرح کے اور ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اسلام کا جو پیغام ہے، درس انسانیت ہے، وہ کس طرح ان لوگوں تک پہنچے، کس طرح ان کے ساتھ رویہ ہو. جس طرح ہم ملتے ہیں، محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سلام کرنے کا یا ایک دوسرے سے ملنے کے وقت ہماری زبان پہ کیا کلمات ہونے چاہیے، کس طرح ان کا آپ سلام دیجیے. حضور نے دیکھو اصل میں ہمیں حدیثوں پہ نظر رکھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہ لوگوں سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ غیر مسلم یا مسلمان، کہیں تفریح نہیں کی. ایک بار فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو. یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی. ایک بار
قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں 32 نمبر آیت آپ پڑھیں کہ وہاں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ناحق تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کی جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو وہاں بھی غیر مسلم یا مسلم کا کوئی فرق نہیں، اگر معصوم کسی غیر مسلم کو، ہندو کو، یہودی کو، کسی کو بھی آپ مارتے ہیں تو آپ پوری انسانیت کے قاتل گنے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ یہ وہ مثالیں ہیں۔ اب آپ پڑوسی کے اس میں آ جائیں، کوئی گھر کا پڑوسی تھوڑی، آپ کی دکان کا پڑوسی ہو، آپ کے گودام کا پڑوسی ہو، آپ کی ریل کا پڑوسی ہو، آپ کی بس کا پڑوسی ہو، آپ کے نیٹ پہ بیٹھنے کا فیس بک کا پڑوسی ہو، ان سب کا احترام بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو ملک ہیں ان کے بھی پڑوسی ہیں۔ اب جیسے ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ہے، پاکستان کے پڑوسی ملک ہم ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے کا احترام چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کے حساب سے یہ لازم آتی ہے بات کہ ہمیں ایک دوسرے کے پڑوسیوں کا احترام کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سفارتی تعلقات استوار کیے تو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، جیسے حبشہ کا جو حکمراں تھا نجاشی، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا تھا، ان کے ساتھ تحفے تحائف یا جو سفارتی تعلقات تھے کم از کم وہ بہت اچھے احترام والے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جو اکثر سوالات آتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں یا وہ ہمیں کھانا بھجوا سکتے ہیں تو کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، دلوں میں سوالات لوگوں کے اٹھتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم؟ میں بالکل کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے گوشت میں زہر دے دیا تھا، اس نے دعوت ہی تو کی تھی حضور کی، اور حضور اس کی دعوت میں گئے تھے۔ وہ چاہے اس نے دشمنی کی ہے، اس کا مطلب حضور ان کی دعوتوں میں جاتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، تو بالکل کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر صاف ستھرے لوگ ہیں، جو دین بتاتا ہے جس طرح سے آپ کو جن چیزوں سے روکا گیا ہے، مان لو جھٹکے کا گوشت ہے آپ نہ کھاؤ، کوئی حرام چیز ہے آپ نہ کھاؤ، لیکن جو حلال چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، اگر آپ ان سے دوری بنا کے رکھیں گے پھر آپ دین کی دعوت کیسے دے پائیں گے؟ پھر دلوں میں دوری دلوں میں دوری، محبت ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا آپ تحفوں کی بات کر رہے ہیں، حضور تحفوں کے لین دین کی ترغیب دلائے گئے ہیں، کہیں مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں کیا۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم کس طرح بات پہنچائیں، یہ صرف اور صرف خدمت اور محبت کے جذبے سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی میں اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ میں جو سینٹر چلاتا ہوں نا، روحانی مرکز، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاس غیر مسلم آتے ہیں، اور آپ یقین کرو میرے ساتھ اس طرح رویہ ہے ان کا جیسے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ میرے سے سینکڑوں لوگ ہیں اس ہندوستان کے، خاندان سینکڑوں، کہ جو میرے سے پوچھے نہ سفر کرتے ہیں، نہ میرے سے پوچھے کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ بچوں کا رشتہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے میرے سے ملنے کے بعد الحمدللہ شرک چھوڑ دیا۔ اب یہاں آپ ایک سوال ہے مجاز صاحب کہ دلوں میں یہ جگہ آپ نے کیسے بنائی؟ یقینی طور پر خدمت خلق کا جذبہ کار فرما رہا ہوگا۔ بالکل لازمی، میں نے اپنے رسول کی زندگی پڑھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جذبہ دیکھا، لوگوں کے لیے ان کی تڑپ دیکھی، ٹارگٹ بنا بنا کے دعا کرتے تھے۔ ہم تو اس سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں، اپنی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے کتنی بار کسی غیر مسلم کے لیے، اپنے دوست یا اپنے پڑوسی یا اپنے جاننے والے کے لیے دعا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں غیر مسلم ہیں نا، ان کا حساب کتاب ہم سے ہوگا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت دی نہیں دی، ہم سے پورے ہندوستان کا نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ آپ ان تک اللہ کا دین پہنچائیں، اللہ کا دین حق ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ حکمت کے ساتھ احسن طریقے سے، احسن طریقہ کہتے ہیں جو سامنے والے کو اچھا لگے، اپنے آپ کو اچھا نہیں، اس طرح سے لوگوں کو دین پہنچاؤ۔ دلیلیں بھی دیں لیکن ایسی دلیلیں کہ انہیں محسوس نہ ہو۔ بالکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو صوفیہ کرام اور بزرگان دین نے اسی انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ بالکل، دیکھیے آپ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، حالانکہ دیکھیے شرک سے زیادہ، اسلام سے زیادہ شرک کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن کبھی ان کے بتوں کو، معبودوں کو برا نہیں کہا۔ قرآن نے سورہ انعام کی 108 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ تم ان کے خداؤں کو غلط نہ کہو ورنہ یہ تمہارے اللہ کو نادانی میں گالی دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی احتیاط کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کسی اپنے دشمن کی بھی برائی نہیں کی، کبھی کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ ابو جہل اور ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتنے بڑے دشمن تھے، حضور نے انہیں بھی کبھی برا نہیں کہا، کبھی لعن طعن نہیں کی، کبھی ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رحمت بن کے آئے تھے، اور اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ چند سو لوگ جو ہیں، میرے خیال 200 کچھ لوگ لکھے ہوئے ہیں روایتوں میں جو قتل ہوئے ہیں، صرف اتنے بڑے معاملے میں کہ لاکھوں لوگ ایمان میں آ گئے۔ یہ آپ معین الدین چشتی صاحب کا نام سنتے ہوں گے، انہوں نے خدمت ہی کی ہے لوگوں کی، ایک دن میں 1 لاکھ آدمی ان کے ہاتھ پہ ایمان میں آیا ہے، اور وہ صرف اور صرف خدمت اور محبت کا جذبہ، اپنا کوئی مطلب کسی قسم کی کوئی خود غرضی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہماری تعداد بڑھ جائے، صرف ان کے لیے خیر خواہی کہ کسی طرح سے آگ سے بچ جائیں، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ مطلب وہ جو جذبہ آپ کا ہوگا وہ ان کے دلوں تک پہنچے، دل کی بات دل تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ ڈرامے باز ہیں تو آپ کی بات نہیں پہنچے گی، کچھ دن پہنچے گی پھر ختم ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں میرے مرکز میں آپ لوگ آگے دیکھیں کبھی بھی
میں چاہتا ہوں کہ ایسے مرکز کھلیں, لوگ وہاں سے امپریشن لیں اور اس طرح کے مرکز جگہ جگہ کھولیں, لوگوں کی خدمت کریں, محبت کریں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے لیے اثر نہ ہو ان کے. بالکل بالکل مجاز صاحب, اور واقعی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو انسانیت کی جو پہلی منزل ہے اس کی معراج جو ہے وہ اللہ کی محبت کے ساتھ بندوں کی محبت ہے, اور پھر یہی محبت آگے بڑھتی ہے اور لوگ حلقہ بغوش اسلام ہوتے ہیں, یا کم از کم دین حق کی صداقت اور حقانیت کو پہچاننے یا سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں. سنت بھی یہی ہے سنت بھی میڈم. آپ یہ دیکھیں آخری خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ہے کہ جو یہاں موجود ہیں لوگ وہ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں. غیر موجود کون تھے؟ غیر مسلم. ان لوگوں تک بات پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر تمہاری صلاحیت نہیں ہے بولنے کی, بات کرنے کی, تمہیں ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے, تو کم سے کم ان کی زبان میں قرآن تو انہیں دے دو. الحمدللہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قرآن دے چکا. چومتے ہیں, پہلی بار میں قرآن دیتا ہوں اور چوم کے اسے لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خط لکھے ہیں سب میں بسم اللہ شریف سے شروع کیا, اور تمام اس میں قرآن کی آیتیں بھی لکھتے تھے. تو اس لیے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ